یہاں عدل سے مراد ٹھیک ٹھیک لکھنے کے ہیں. اس کی تفصیل ذرا سے آگے جا کے بیان کی جائے گی. ولا وکاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب. اور جب کاتب سے لکھنے کو کہا جائے تو وہ انکار نہ کرے اور جیسا اسے اللہ نے سکھایا ویسا ہی لکھ دیا کرے. اب جیسا اللہ نے سکھایا اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ملک کے قوانین کا خیال رکھے، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو اسی طرح لکھے جس طرح اسے لکھنا چاہیے. یہ بیک وقت مسلمانوں کو ترغیب بھی ہے، کاتبوں کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، سبھی کچھ ہے. اور جس پر قرض ہے جب اس سے کچھ پوچھا جائے وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق ہے جس پر قرض ہے وہ بتاتا جائے. یعنی یہ کہ جب دستاویز لکھی جا رہی ہے تو تصدیق بھی کرتا جائے بات کی کہ ہاں بات صحیح ہے، یعنی جو لیا تھا اس کا انکار نہ کرے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وہ اللہ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ. اب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر قرض ہو یا تو وہ بے وقوف ہو یا کمزور ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب بتانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، بیمار ہو اور دستاویز لکھنا فوری ضروری بھی ہو. تو پھر کیا کریں؟ ان یملہ فلیملل، تو املا تو کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، لیکن ہو کیا؟ ولیہ بالعدل، اس کا جو ولی ہے وہ ان تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھے اور وہ بتا دے. یہ مثلا نابالغ بچہ ہے، وہ تھوڑا سا بے وقوف ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. مکمل بے وقوف کا معاملہ تو یہ ہے کہ شاید اس کے نام پہ قرضہ لیا جا سکتا ہو. وہ قرضہ لے کے کیا کرے گا اتنا بڑا، اور اسے قرضہ دے گا کون؟ تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی یعنی جو قریبی رشتہ دار ہو وہ اس کے نام پہ قرض لے لے. تو پھر اب یہ کہ اسے قرض ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہاں تک یعنی بڑا اہم ضابطہ ہے یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں کچھ بتانے کی طاقت نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے ہمارے زمانے میں اب ضابطہ یہ ہو گیا ہے کہ شرائط پہلے مقرر کر لیے جاتے ہیں، قرضے بعد میں دیے جاتے ہیں. تو اس میں بھی میرے خیال میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. اس میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں، قرضہ لینے والے کا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ بیوقوف تو نہیں، یعنی سب کچھ احتیاط کے پیش نظر ہوتا ہے. تو ایک ضابطہ یہ ہے، اور ایک ضابطہ یہ ہے جو اب ہمارے چل رہا ہے کہ شرائط مقرر کر دیے جائیں تو اس کے بعد آخر میں جو ہے اسے چیک بنا کے دے دیا جاتا ہے یا جو بھی اور طریقہ کار ہو اس میں. تو حفاظت کے پیش نظر ایسا کر لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے کی کارروائی تو بہرحال مکمل ہے. یہاں بھی ضابطے کی کارروائی ہی پوری کرنے کا حکم ہے. اور ایک اصول یعنی قرض لیتے وقت کیا ہونا چاہیے، یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرض لینے کے اور قرض دینے کے آداب کیا ہونے چاہیے. اور اسلام کا بنیادی مقصد چونکہ نقصان سے بچانا ہے، اس لحاظ سے ان اصولوں کو طے فرما دیا گیا کہ کیا ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ صرف تحریر کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ دو گواہان بھی اس معاملے پر ہونے چاہیے. تو ہمارے آپس کے لین دین میں تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے. اور اب جو شاید دو گواہان کا تصور ہے، انہیں اب گواہان تو کیا گارنٹر سمجھا جاتا ہے. گارنٹر کا مطلب یہ کہ اگر اس نے نہیں دیا تو وہ واپس کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اصول بھی غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے گارنٹی لی ہے اس کی، اور
قرض بھی آپ نے اسے دیا، فائدہ بھی اس نے اٹھایا، آپ وصول کریں گے ان سے، تو یہ بڑا سخت ترین اصول ہے۔ گواہ جو ہوگا وہ قرض لینے کا ہوگا کہ اس نے قرض لیا ہے، اور گارنٹر کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے قرض لیا ہے اگر اس نے واپس نہیں کیا تو میں واپس کروں گا۔ تو آپ نے دو گواہوں کے بجائے دو گارنٹر جو رکھے ہیں وہ آپ اپنے مال کی واپسی کے لیے رکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب وہ گواہ نہیں رہے، بلکہ یہ کہ بے شک یہ فائدہ اٹھا لے، جو قسط یہ نہیں بھرے گا وہ ہم بھریں گے۔ یہ میرا خیال ہے بوجھ ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ ذمہ داری برضا اور رغبت اور خوشی سے قبول کرے تو بات دوسری ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ ذمہ داری قبول کرنے والا قبول تو کر لیتا ہے، اور وہ اس اعتماد پہ کرتا ہے کہ سامنے والا اسے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والا واقعی اسے دھوکہ دے جاتا ہے۔